إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو مظاہر قدرت کو دیکھتا ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ ان کو اپنے لیے متصرف سمجھ لیتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، اس رات بارش ہوئی۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، اے میرے صحابہ، آج کی رات بارش ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو اس بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے متعجب ہوئے کہ بارش کی وجہ سے کافر کیسے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جس نے یہ بات کہی کہ یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں پہنچا تب بارش ہوئی، یعنی ستاروں کو بارش کا سبب بتایا، وہ کافر ہو گیا۔ جس طرح کہ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ آج کل کرائسس میں ہے، فلاں سٹار یہاں سے یہاں پہنچے گا تو اس کی قسمت کو یہ ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری کفر کی باتیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ چاند، سورج کی پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم چاند کو سجدہ کرو اور نہ سورج کو، بلکہ کس کو سجدہ کرو؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہم الحمدللہ 24واں پارہ ختم کر رہے ہیں۔ کتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے پڑھے اور آپ نے سنے کہ جس میں اللہ رب العزت جو ہے اپنی توحید کو بیان کرتے ہیں، اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے 2 رکوع کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، پہلے اہل ایمان کا، پھر اہل کفر کا، پھر منافقوں کا۔ اس کے بعد قرآن میں سب سے پہلا جو حکم آتا ہے وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی دعوت بھی دیتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے باوجود وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پڑھنے اور سننے کے باوجود الحاد کی دعوت دیتے ہیں، اسلام میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، اس کا کھلواڑ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے معنی نکالتے ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، جسے الٹا آگ میں ڈال دیا جائے گا اور یا وہ شخص جسے آخرت میں امن میں رکھا جائے گا، دونوں برابر ہیں؟ پھر اللہ رب العزت، یہ بہت بڑی دھمکی ہے جو اللہ رب العزت اپنی آیات کا کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ جو الحاد کرتے ہیں وہ آگ بھڑکتی ہوئی میں جائیں گے، جو قرآن کی غلط تعویل کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے موڑنے کی کوشش کریں گے، اور جو اس قرآن کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ امن میں ہوگا ہمیشہ. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، میں اب نہیں منع کروں گا، جس کا جو من میں آتا ہے عمل کر لے. یہ نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا، اللہ اچھے انسان کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اچھائیاں کر لے، اور برے انسان کو مہلت دیتا ہے کہ جو اس کے من میں آتا ہے کر کے دیکھ لے. بھاگ کے تو نہیں جا سکتا. اب دیکھیں نا، دنیا میں کسی مجرم کو پتہ چل جائے تو پولیس فوراً پکڑنے کے لیے بھاگتی ہے، فرار نہ ہو جائے، لیکن اللہ سے تو فراری کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے پکڑنے میں جلدی بھی کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بدترین لوگوں کو جو اللہ مہلت دیتا ہے نا، یہ نہیں کہ ان پہ خوش ہے، بلکہ اللہ انہیں کہتا ہے کہ یہ کر لے جو کرنا ہے، پھر آخرت میں اسے بدترین قسم کا عذاب کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو تمہارے من میں آتا ہے عمل کر لو، انہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا یعنی قرآن کا جب ان کے پاس آ گیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے. جس طرح کے تورات انجیل کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا، يحرفون الكلم عن مواضعه، اس کے کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ یہاں کی آیت وہاں لے گئے، وہاں کی آیت وہاں لے گئے، بلکہ اسے ایسے ہی لکھ دیا. تاریخ میں ہمیں بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے. بنو عباس کا ایک خلیفہ تھا مامون الرشید، ہارون رشید کا بیٹا. یہ اپنی مملکت کے اندر سالانہ ایک جلسہ کرواتا جس میں دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا جاتا کہ ہر آدمی اپنے مذہب کی بات سنائے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. اس میں یہود بھی ہوتے، عیسائی بھی ہوتے، پارسی بھی ہوتے، مسلمان بھی ہوتے، اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں سب آ کے اپنے اپنے مذہب کی حقانیت کے متعلق گفتگو کرتے. ایک سال ایک بہت خوبصورت نوجوان یہودی عالم دین اس نے آ کے بات کی. اس کی گفتگو اتنی پراثر اور خوبصورت تھی، بادشاہ بار بار اپنی زبان میں بڑبڑا رہا تھا. اتنا اچھا، اتنی اچھی گفتگو، اتنا اچھا ذہن، اور پھر حق سے دور ہے. یعنی بار بار جو ہے نا اس کی زبان پہ یہ لفظ آ رہے تھے. آخر جلسہ ختم ہو گیا، سب لوگ چلے گئے. جب اگلا سال آیا
تو وہی یہودی عالم دین جو پچھلے سال اس نے اپنے یہودیت کے متعلق بات کی تھی، اب وہ ایک اسلامی مبلغ کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا۔ مامون الرشید نے اسے پوچھا کہ بھائی تو یہودی تھا، یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تم اپنا معاملہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہاں باتیں سنی، ہر مذہب کے لوگوں کی باتیں سنی، ہر نے اپنی حقانیت کی بات بتلائی، میں نے آزمانے کے لیے، میں ایک اچھا لکھنے والا یعنی اچھا خطاط تھا اور ایک امیر آدمی تھا، میں نے جاتے ہی تورات جو ہے اس کے کلمات کی تحریف اس طرح کی کہ کچھ آیات یہاں سے اٹھا کے وہاں، کچھ وہاں سے اٹھا کے وہاں، اور کچھ آیتیں نکال دی اور کچھ باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر دی۔ میں نے انہیں یہود کے علماء کے سامنے پیش کیا، سب نے میری بڑی تعریف کی کہ تم نے تورات کی خدمت کی۔ میرے ذہن کو بڑا چرکا لگا کہ میں نے تو اس کی تحریف کی ہے، اس کو بدل دیا ہے، یہ کہتے ہیں تم نے اس کی خدمت کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ پھر کہتا ہے یہی معاملہ میں نے انجیل کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے علماء کے سامنے اسے پیش کیا، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی۔ پھر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا میں قرآن کے متعلق یہی کروں۔ جب میں نے قرآن کے متعلق کیا، جن کو میں نے بھیجا ان سب نے نشان لگا کے واپس بھیج دیے کہ یہ آیت یہاں نہیں وہاں کی ہے، یہ آیت قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں ساری میری غلطیاں جو میں نے خطائیں کی تھی، لکھی تھی جان بوجھ کے، وہ سب کی نشاندہی کر کے وہ سارے واپس آ گئے، تو اس دن میں سمجھ گیا کہ دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے اور حق مذہب ہے وہ اسلام ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے، بہت زیادہ اس قرآن کا موازنہ ہوا ہے۔ میونخ یونیورسٹی ہے ایک جرمن کے اندر، اس میں انہوں نے یہ ایک ادارہ قائم کیا کہ انجیل جو قدیم ترین ہے اس کا موازنہ کیا جائے۔ اللہ نے انجیل آرامی زبان میں اتاری تھی، جو قدیم ترین اناجیل ملی وہ یونانی زبان میں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود 300 اناجیل اکٹھی کر سکے۔ جب ان کا موازنہ کیا گیا تو اس کا رزلٹ یہ آیا کہ 2 لاکھ لفظ ہیں جو ایک دوسرے میں مختلف ہیں، ایک کتاب میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے تیسرے میں نہیں ہے، یعنی 2 لاکھ لفظوں کی نشاندہی ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب مان لیتے، دل میں حسد پیدا ہوا، قرآن کے متعلق اسی محکمے کو بدل دیا کہ ہر زمانے کے قرآن اکٹھے کرو، اور اس وقت 1200 سال کے قرآن اکٹھے کیے گئے، 42,000 قرآن مختلف زمانوں کے مختلف مخطوطے اکٹھے کیے گئے۔ جب موازنہ کیا گیا، اس کا جو ڈائریکٹر تھا اس کا نام پریکشنل تھا، اس نے جو رزلٹ اناؤنس کیا تھا وہ یہ کہ ہم نے 42 قرآن آپس میں موازنہ کیا، ہم ایک قرآن میں بھی ایک ایسا لفظ نہیں نکال سکے جو ایک قرآن میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق یہ چیلنج ہے قیامت تک، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کیوں نہ ایسے ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب اسے اتارا تھا کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے انسانوں کے لیے بھی کہ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ نقصان دینا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے،
تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری گئی ہے اس دانا، اس عقل مند، اس تعریف کیے گئے رب کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پہ یہ جو بہتان لگاتے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے قرآن گڑا ہوا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، یہ جو تمہیں کہتے ہیں، تم سے پہلے جتنے رسول آئے سب کو یہ کہا گیا۔ ہر کی قوم نے جو نہیں مانتی تھی اس نے اپنے رسولوں کو یہ الزامات لگائے۔ کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ہم حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح کا، حضرت شعیب کا، حضرت صالح علیہ السلام، سب واقعات پڑھے ہیں۔ ہر قوم نے اپنی نبیوں پہ یہ الزام لگائے، تو کہا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہ آپ سے پہلے ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب جو انسان یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود توبہ کر لیتا ہے، تو ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معافی دینے والا ہے۔ وذو عقاب علیم، اور جو سرکشی میں اسی طرح مر جاتا ہے اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معافی کی توفیق دے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، ہر موڑ پہ ہماری خطائیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذابوں، اپنے ناراضگی اور غصے سے محفوظ رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔